ابھی میں گزارش کروں گا محمد نصیر نقیبی صاحب سے، وہ نعت کے لیے تشریف لے آئیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نور ہے زمانے میں ان کے آستانے کا، نور ہے زمانے میں ان کے آستانے کا، ہر ایک دیوانہ ہے ان کے در پہ جانے کا، نور ہے زمانے میں ان کے آستانے کا، ہر ایک دیوانہ ہے، در بدر نہیں جاتا ان سے مانگنے والا، در بدر نہیں جاتا ان سے مانگنے والا، اے گدا محمد کا، اے گدا محمد کا، بادشاہ زمانے کا، اے گدا محمد کا، اے گدا محمد کا، بادشاہ زمانے کا، نور ہے زمانے میں ان کے آستانے کا، ہر ایک دیوانہ ہے ان کے در پہ جانے کا، نور ہے زمانے میں۔ لالا جی نے غلاموں کو در پہ بلایا ہے، لالا جی نے گناہگاروں کو محفل میں بلایا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بہانہ ہے، یہ بھی ایک بہانہ ہے اللہ سے بخشوانے کا، نور ہے زمانے میں ان کے آستانے کا، نور ہے زمانے
جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ عالم پہ درخشاں ہے فیضان جہانگیری، ہر شخص پہ یکساں ہے فیضان جہانگیری۔ ابھی میں حافظ فواد نقیبی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت خوانی کے لیے تشریف لے آئیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ غوث الاعظم شاہ جیلان مجدھار میں نیا ہے، غوث الاعظم شاہ جیلان مجدھار میں نیا ہے، صدقہ مولا علی آؤ نیا پار لگا جاؤ، نیا پار لگا جاؤ، غوث الاعظم شاہ جیلان مجدھار میں نیا ہے، غوث الاعظم شاہ جیلان مجدھار میں نیا ہے، صدقہ مولا علی آؤ نیا پار لگا جاؤ، نیا پار لگا جاؤ۔ میں بھی رحم کے قابل ہوں، دکھ درد کا مارا ہوں، میں بھی رحم کے قابل ہوں، دکھ درد کا مارا ہوں، امداد کرو فریاد سنو آخر میں تمہارا ہوں، امداد کرو فریاد سنو آخر میں تمہارا ہوں، میں بھی رحم کے قابل ہوں، دکھ درد کا مارا ہوں، امداد کرو فریاد سنو آخر میں تمہارا ہوں، کرو نظر کرم میران میری بگڑی بنا جاؤ، کرو نظر کرم میران میری بگڑی بنا جاؤ، صدقہ مولا علی آؤ نیا پار لگا جاؤ، نیا پار لگا جاؤ، اور برباد مجھے کر دے طوفان کا ارادہ ہے، برباد مجھے کر دے طوفان کا ارادہ ہے، کشتی میری ڈبونے کو ہر موج آمادہ ہے، کشتی میری ڈبو
ہے، برباد مجھے کر دے، طوفان کا ارادہ ہے، کشتی میری ڈبونے کو ہر موج آمادہ ہے، مجبور بہت ہوں میں، ایسے میں تم آ جاؤ، مجبور بہت ہوں میں، ایسے میں تم آ جاؤ، صدقہ مولا علی آؤ، نیا پار لگا جاؤ، نیا پار لگا جاؤ، اور دنیا میں بتا دیجو اب کون ہمارا ہے، دنیا میں بتا دیجو اب کون ہمارا ہے، اب راہ خدا سن لیجو صدا، میں نے تم کو پکارا ہے، اب راہ خدا سن لیجو صدا، میں نے تم کو پکارا ہے، حسنین کے جانی ہو میری بگڑی بنا جاؤ، حسنین کے جانی ہو میری بگڑی بنا جاؤ، صدقہ مولا علی آؤ، نیا پار لگا جاؤ، نیا پار لگا جاؤ، خاکی پیش ہے جیلا، رحمت کی نظر کر دو، ہم سب پہ شہ جیلا، رحمت کی نظر کر دو، سانس رکنے لگا آیا وقت نزا، میرا کو خبر کر دو، سانس رکنے لگا آیا وقت نزا، میرا کو خبر کر دو، بخشش میری ہو جائے، صورت تو دکھا جاؤ، بخشش میری ہو جائے، صورت تو دکھا جاؤ، صدقہ مولا علی آؤ، نیا پار لگا جاؤ۔ ہو گئے معدوم سب جب سے قائم ہو گئی ہے دل میں صورت پیر کی۔ ابھی میں گزارش کروں گا علامہ محسن نقیبی صاحب سے کہ وہ اپنے بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. قیامت والا دن ہوگا، ایک شخص جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، تو اتنے میں ایک شخصیت تشریف لے کر آئیں گے اور فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، اس کے اعمال کا دوبارہ وزن کرو. تو بندہ کہے گا مجھے اب شرمندہ زیادہ نہ کیا جائے، جہنمی ہوں، اعلان پہلے ہو گیا ہے، فرشتے لے کر جا رہے ہیں، مجھے جانے دیا جائے. وہ ہستی فرمائیں گے نہیں ملائکہ اس کے اعمال کا دوبارہ وزن کرو. جب دوبارہ اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا پھر اسی طرح ہوگا، نیکیوں والا پلڑا اٹھ جائے گا، گناہ والا بیٹھ جائے گا، دوبارہ بندہ جہنمی قرار پائے گا. تو اتنے میں وہ شخصیت اپنے جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہ والا اٹھ جائے گا، اعلان ہو جائے گا یہ بندہ جنتی ہے، سے جنت لے جایا جائے. بندہ رو کر عرض کرے گا جناب آپ ہیں کون اور مجھ پر اتنی مہربانی کیوں فرمائی ہے، یہ کیا آپ نے کرم کیا ہے اور ایک کاغذ کے ٹکڑے پر کیا تھا. شخصیت ارشاد فرمائیں گے غلام تو مجھے بھول گیا، لیکن محمد کی یہ شان نہیں اپنے غلاموں کو بھول جائے، اور تو نے زندگی میں ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھا تھا، وہ میرے پاس محفوظ تھا، آج جب تجھے ضرورت پڑی ہے میں نے واپس تجھے لوٹا دیا ہے. پڑھیں درود شریف اونچی آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نماز پڑھ کے آئے ہیں لیکن کسی بندے کی یہ ضمانت نہیں ہے، کوئی مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتا نہیں سکتا میری نماز قبول ہو گئی ہے. آج ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا میرا ہاتھ آج قبول ہو گیا. جتنی عبادات ہیں کسی کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ قبول ہو گئی ہیں. ہاں دو عمل ایسے ہیں جن کی قبولیت کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ایک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد ہے، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، اور دوسرا سرکار کی ذات پر درود پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ہی پڑھنے والا پڑھتا ہے اسی وقت قبول ہو جاتا ہے. تو اس عقیدے اور خیال کے ساتھ ایک دفعہ پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار لگایا میرے کملی والے نے، خود تو ٹھہرے ختم رسول خواجہ پیا کو، غوث جلی کو، نقیب ولی کو، ولیوں کا سلطان بنایا میرے کملی والے نے. میں ایک ککھ سی تیرے کرم سائیاں مینوں لکھ کیتا، میں لکھ ہو کے بھی کدے نہیں تیرے واسطے ککھ کیتا. قربان جاواں پھر بھی نہ تیری رحمت نے سانو وکھ کیتا. کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو؟ میں کچھ نہ صحیح مقدر تو میرا بڑا ہے، میں کچھ نہ صحیح مقدر تو میرا بڑا ہے، میرا سر ان کی چوکھٹ پہ درا ہے، اور کیوں میرے گناہوں کی طرف دیکھ رہے ہو؟ اے جس کو میری لاج وہ لجپال بڑا ہے. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ دے اونوں چھوڑ دے نہیں. اور میں ویکھا میرا دلبر نہ ویکھے، میں ویکھا میرا دلبر نہ ویکھے، جے او ویکھے تے میں نہ ویکھا، کتھوں آڈے لیکھ لے آواں وچ ویکھن دے او ویکھے. یار تے تیرے اندر وستا تینوں ایویں پین پلیکھے، غلام فریدہ بوئے یار دے مریے باویں او ویکھے یا نہ ویکھے. حمد و ثنا کے بعد لائق عزت و تعظیم یاران طریقت میر مجلس قبلہ محترم المقام صوفی باصفا ولی کامل، جن کی محفل کے اندر ہم سب موجود ہیں، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم سب کو اس پاکیزہ مجلس کے اندر حاضر ہونے کی اللہ نے توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے.
دربار عالیہ نقیب آباد شریف کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ نے حکم ارشاد فرمایا تھا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس حکم کو بجا لانے کی اللہ نے توفیق دی ہے، اور اس کی توفیق سے آج پہلی دفعہ آپ کی اس پاکیزہ مجلس کے اندر حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ مبالغہ رائی کرنے مجھے نہیں آتی، اور تعریفیں کرنے کا میرا جو مزاج ہے وہ نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو یاران طریقت حضرت صاحب کے دستے اکپرست سے بیعت ہیں، ان کے لیے خوش نصیبی ہے کہ ان کو ایسی شخصیت رہنما ملی ہے۔ جب سے دربار شریف پر میری ڈیوٹی لگی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ہر 27ویں شریف کے موقع پر دربار عالیہ نقیب آباد شریف پر کوئی بھی اہم مرکزی پروگرام ہوا، اس پر میں نے اس شخصیت کا دیدار ضرور کیا ہے۔ آپ نے کوئی بھی، حتیٰ کہ عید کے موقع پر بھی آپ اپنے پیر خانے پر تشریف لے جاتے ہیں اور عید کی صلاۃ بھی وہیں پر ادا کرتے ہیں۔ ان کی حضرت صاحب کی اپنے پیر خانے سے والہانہ محبت کا یہ منہ بولتا ہوا ثبوت ہے کہ عمر کے اس حصے کے اندر حضرت نقیب الاولیاء کے در و دیوار سے اتنا عشق ہے، اور حضور نقیب الاولیاء کی تعلیمات کو بعین ہی آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اور اس بات کو اگر میں حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر دوں زیادہ آسان ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع کیا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو خوش کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد میں غلاموں میں اس بات پر خوش ہو رہا ہوں کہ کل میری امت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو پیدا کرے گا جو ہوں گے تو میرے امتی، لیکن کام وہ نبیوں والا سر انجام دیں گے، اور وہ مخلوق خدا کو راہ ہدایت پر گامزن کریں گے۔ اسی عظیم جماعت کے ایک کارکن ہیں حضرت خواجہ سلطان الاولیاء حضرت خواجہ حسن پیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت غوث پاک بھی اسی عظیم جماعت کے کارکن ہیں، حضرت شہاب الدین سہروردی اسی جماعت کے کارکن ہیں، حضرت داتا غریب نواز بھی اسی جماعت کے کارکن ہیں۔ اور جس جماعت پر سرکار علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا تھا اور حضور خوش ہوئے اس بات پر کہ ہوں گے میرے امتی لیکن کام نبیوں والا سر انجام دیں گے، اسی جماعت کے کارکن ہیں حضرت نقیب اللہ شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی جماعت کے کارکن ہیں حضرت خواجہ دربار عالیہ نقیب الاولیاء کا یہ فیضان ہے، اور اس پاکیزہ مجلس کے اندر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ معراج شریف کا موقع ہے، مہینہ بھی جا رہا ہے، اس مناسبت سے بھی ایک بات سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پاک سے واپس تشریف لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار غار، صداقت کے تاجدار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ نے اپنے رب سے ملاقات کی اور آپ کی اور آپ کے رب کی راز و نیاز کی باتیں ہوئی، یا رسول اللہ کرم فرمائیں ان راز و نیاز کی باتوں میں سے مجھے ایک بات ارشاد فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے یار ابو بکر صدیق سے فرمایا اے میرے یار، اللہ نے جو مجھے راز و نیاز کی باتیں کی معراج کے اندر، ان راز و نیاز میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے فرمایا حبیب ہم تمہاری امت کو یہ اعزاز بخشیں گے کہ ساری زندگی گناہ کرنے والا انسان، گناہوں کے اندر مگن رہنے والا انسان، ساری زندگی گناہ کرنے والا انسان کسی اللہ کے ولی کی محفل میں آ کر بیٹھ جائے، اس اللہ کے ولی کی نگاہ جب اس گناہگار پر پڑے گی، اللہ تعالیٰ اس ولی کی نگاہ کے صدقے میں گناہگار کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایسی محفلیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، ایسی محفلوں کے اندر حضور نقیب الاولیاء نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جن کے اندر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے، باعث فخر ہے۔ اور یہ بھی سماعت کریں، یہ سارا فیضان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح چلتا بچلتا سینہ بسینہ حضور نقیب الاولیاء تک پہنچا ہے، اور وہاں تک ہم سب تک پہنچا ہے۔
आतम ताई का पोता और इमाम हुसैन गली में खेल रहे थे। खेलते खेलते आतम ताई के पोते ने कहा, हुसैन सुन, मेरा दादा इतना सही है कि मेरे दादे के दरबार के 7 दरवाजे हैं, एक सवाली 7 दरवाजों से बारी बारी आए। मेरा दादा आतम ताई ये नहीं कहता तू सवाली ये है, बारी बारी दरवाजा बदल के क्यों आता है, आने वाले को खैरात देता है। आतम ताई ने जब बात खत्म की, हुसैन पाक ने फरमाया, ए आतम ताई के पोते सुन, तेरे दादे के दरबार के 7 दरवाजे हैं, उससे जब सवाली आए तेरा दादा देता है। मेरे नाना जान मोहम्मद मुस्तफा के दरबार का एक ही दरवाजा है जो उस दरवाजे से आता है, मेरा नाना उसे इतना अता करता है क़यामत तक उसे दूसरे दरवाजे से आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तो उस दरवाजे से खैरात नसीब हुई है हजरत नकीबुल औलिया को, बराए रास्त बारगाह मुस्तफा का फैजान नसीब हुआ है हजरत नकीबुल औलिया रजी अल्लाह ताला अन्हो को। फिर आपने उस फैजान को शर्कन गरबन इस तरह तकसीम किया जिस तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लाहु युती अना कासिमुन, अल्लाह अता करता है, हुजूर ने इरशाद फरमाया मैं तकसीम करता हूँ। इस बात की अमली तस्वीर है हजरत ख्वाजा नकीबुल्लाह शाह, रसूल पाक अता करते हैं और सरकार की तकसीम को नकीबुल्लाह शाह तकसीम करते हैं। हक नकीब, हक नकीब, हक नकीब, हक नकीब, हक नकीब, हक नकीब। वो तकसीम, वो फैजान फैलता फैलता हजरत साहब की गोद में आया और फिर वहां से चलता चलता हम खुश नसीबों तक सिलसिला ब सिलसिला पहुंचा। ये अल्लाह का हम पर इनाम है और उसका एहसान है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को हिदायत अता फरमाता है उसे अपनी प्यारों की सोबत अता फरमा देता है। सोहबत साले तुरा साले कुनद, सोहबत साले तुरा साले कुनद, सोहबत ताले तुरा ताले कुनद। नेकों की सोबत इंसान को नेक तर कर देती है, बदों की सोबत इंसान को बुरा करती है। हम अपने मुकद्दरों पर जितना नाज करें उतना ही कम है। अल्लाह ताला ने हमें नबी अता किया, नबियों का सुल्तान अता फरमाया। अल्लाह ने हमें किताब अता की, किताबों की सरदार अता की और अल्लाह ने हमें पेशवा अता किया तो सुल्तानुल औलिया अता फरमाया। हक नकीब, हक नकीब, हक नकीब, हक नकीब। बातें जितनी भी कर ली जाए वक्त के दामन के अंदर गुंजाइश नहीं। आखिरी हदीस पाक अर्ज करके मैं गुफ्तगू इख्तिताम कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में, मेरे सहाबा बताओ ईमान किन लोगों का अजीब तरीन होगा। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ईमान फरिश्तों का अजीब तरीन है। आका अलैहिस्सलाम ने, उनका ईमान किस तरह अजीब तरीन हो गया? फरिश्ते तो करते ही वो हैं जो उन पर अल्लाह का हुक्म नाजिल होता है, हम वक्त अल्लाह की बारगाह में खड़े रहते हैं। उनका ईमान कैसे अजीब तरीन और काबिल रश्क हुआ? सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान अंबिया अलैहिस्सलाम का अजीब तरीन और काबिल रश्क है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंबिया का ईमान कैसे काबिल रश्क हुआ? नबी तो करते ही वो हैं जो अल्लाह का उन पर हुक्म नाजिल होता है। नबियों पर अल्लाह सहीफे नाजिल करता है, किताबें नाजिल करता है। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ईमान हमारा अजीब तरीन है। आका अलैहिस्सलाम ने कहा, गुलामो ईमान तुम्हारा कैसे अजीब तरीन हो गया? तुम आंखों से सामने देखते हो जब मेरी मुट्ठी में कंकर कलमा पड़ते हैं, तुम आंखों से सामने देखते हो जब मेरी उंगली के इशारे से सूरज वापस पलटता है, चांद दो टुकड़े होता है, मेरी मुट्ठी में कंकर कलमा पड़ते हैं। बद्दुआ के चेहरे की जियारत तुम करते हो, बल्लैल की जुल्फों की जियारत तुम करते हो, तुम्हारा ईमान कैसे अजीब तरीन हुआ? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की, आका जी करम फरमाएं, खुद ही बयान कर दे ईमान किन लोगों का अजीब तरीन होगा? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ईमान उन लोगों का अजीब होगा जो तुम्हारे बाद आएंगे और मेरी जात से टूट टूट कर इश्क करते होंगे, ईमान इन लोगों का अजीब होगा। इस सदी के हम लोग मुराद है और हम में से ये खास मुराद है जो ज़ाते मुस्तफा से टूट टूट कर इश्क करते हैं और इस इश्क का सबक सुबह शाम मखलूक खुदा को देते हैं। याद रखें, इस कायनात के अंदर से
اگر عشق نکال لیا جائے، محبت نکال لی جائے تو اس کائنات کا وجود ایک دن کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ میں نے مقررہ جو بات کی تھی اس کو اختتام پہنچا رہا ہوں۔ حدیث پاک ہے، ضیاء النبی ہے، حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی جا رہا تھا صبح، اس کے ہاتھ کے اندر کاسا ہے اور جا رہا ہے، پیچھے غیر مسلم کو جب اس نے دیکھا، پیچھے سے آواز دے کر کہتا ہے کہ مجھے یسوع مسیح کے نام پہ کچھ دے دے۔ عیسائی کو آواز دے کہ مسلمان کہہ رہا ہے پیچھے سے، کاسا اٹھایا ہوا ہے مسلمان کے ہاتھ میں، کہتا ہے یسوع مسیح کے نام پہ کچھ دے دے۔ عیسائی جانے لگا، تیز قدم کر لیے، مسلمان پیچھے تیز قدموں سے چل پڑا۔ جب عیسائی نے دیکھا میرے پیچھے آ رہا ہے، دوڑنا شروع کر دیا عیسائی نے، مسلمان بھی پیچھے دوڑ پڑا۔ جب عیسائی رکا، اس نے پیچھے مڑ کے کہا میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ تو اس نے آگے سے کہا مسلمان نے کہ جناب میں آپ کے نبی کے نام پہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں، مجھے آپ دے نہیں رہے ہیں۔ تو اس عیسائی نے آگے سے کہا یہ تیری گود کے اندر، تیری جھولی کے اندر جتنی جمع پونجی ہے، اگر تیرے نبی کے نام پہ میں تجھ سے مانگوں کیا تو مجھے دے گا یا نہیں دے گا؟ اس مسلمان نے ایک دم سے اپنا کاسا اس عیسائی کی گود میں ڈال دیا اور کہا کہ میرے نبی کے نام پہ تو نے بڑی تھوڑی چیز مانگی ہے، اگر میرے یار کے نام پہ میری جان مانگتا وہ بھی میں تیرے قدموں کے اندر پیش کر دیا۔ بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خریدا، اس کے پیارے بندوں نے خریدا، اس زمانے میں انمول ہو گیا، ہر زمانے کے اندر انمول ہو گیا، ممتاز ہو گیا۔ اس انعام کا، اس شکرانے کا بجا ان الفاظ کے اندر شکرانہ بجا لاتا ہوں کہ الہی تابہ ابد آستانے یار رہے، الہی تابہ ابد آستانے یار رہے، یہ آسرائے غریبوں کا صدا برقرار رہے۔ غلطی کو تائی معاف حضور وہ مالین حق نقیب یا نقیب، 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 حق نقیب یا نقیب۔